یہ مقلد اور غیر مقلد کا فرق اور مقلد ہونا کیوں ضروری ہے؟ لے بھیا اب آ گیا اب سوال نہیں، بہت آرام سے ہاں عام آدمی سمجھ گئے، کامن مین جو قرآن اور حدیث سے خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کی اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکال سکے، اس عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے۔ تقلید کا مطلب کیا کہ کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، عقائد میں نہیں، صرف اعمال میں کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا۔ جب اس کو دین کا عالم مانا ہے تو تسلی ہے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق کہے گا، تو بغیر دلیل کے اس کی بات ماننا، تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے تقلید ضروری ہے، جو مسئلہ خود نکال سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں۔ تو یہ ائمہ اربع اور ادھر یہ پانچویں فقہ جعفریہ جو ہے ان کا، تو ہم لوگ آج جتنے مسائل پر عمل کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اب حضرت داتا گنج بخش جیسے مقلد، خواجہ غریب نواز جیسے مقلد، سیدنا غوث اعظم جیسے مقلد، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے واضح کہا۔ قاری صاحب آپ اپنا موقف ضرور دے دیجئے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن مجید سمیت اور احادیث مبارکہ سمیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ گویا اللہ خود دعوت فکر دیتا ہے کہ قرآن تمہاری تفہیم کے لیے قرآن آسان ہے، اسے سمجھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اس قرآن پر عملی صورت میں عمل کر کے دکھایا اور اس کو مزید آسان بنایا آپ کی زندگی سے۔ گویا جب ہم قرآن کو نبی کی زندگی سے جوڑ دیتے ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں کی تفہیم سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ عوام الناس کے لیے یہ عذر پیش کرنا کہ چونکہ قرآن و حدیث مشکل ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں واللہ باللہ جتنا مشکل عبارت فقہ کی ہے قرآن و سنت اس سے بہت زیادہ آسان ہے۔ اور عموماً ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، کہیں بھی فقہ کا درس نہیں ہوتا، شاید اسی لیے کہ مشکل ہے، عوام کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک سوال ہے، جی ابھی چھوٹی سی بات ادھوری ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا چلے کمپلیٹ کر لیں، کمپلیٹ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، جی ہم سے کلمہ پڑھوایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی ایگریمنٹ ہم سے نہیں لیا گیا۔ اور اگر قرآن مجید کی آیت میں اولی الامر کے الفاظ کہے بھی گئے تو اس کو بھی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ختم کر دیا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں یہ اولی الامر، ان کی اطاعت کرو، جس طرح والدین کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، علماء کی فرما برداری ہے، استادوں کی فرما برداری ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول، پھر اللہ کے رسول کی گارنٹی اللہ دیتا ہے۔ دنیا میں جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے اس کو ہم نے بنایا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کہا نہ نبی کریم۔ ہو گئی نا، اب آپ نے کہہ دیا کہ بالکل آپ تقلید سب یہ کیا بات ہے؟ یہیں تک رہنے دیں۔ نہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ اختلاف نہیں تھا اور میں نے کہا نہیں یہ نہیں کہہ رہے آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخص کی اللہ نے، اس کے رسول نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ یہ جو کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن اپنے رسول کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، حتیٰ کہ اتنی دی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا میں یہ سمجھوں گا اس نے میری اطاعت کی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بس وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، ذرا آرام سے بات ہو جائے گی۔ جی ذرا آپ علامہ صاحب پہلے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے۔ یہ آپ کا سارا پروگرام
جب سے آپ کر رہے ہیں وہ عالم ٹائم، عالم آن لائن، عالم اور عالم یا عالم کے بول، یہ کیا ہے پھر؟ میں دلائل تو اتنے دوں کہ اگلے کے پاس وہ گما نہ کر کے مجھے جرأت سوال نہیں، فقط یہ ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا۔ ہم وہ ماحول نہیں بنانا چاہتے۔ یہ سوال ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ کہ جو جانتے ہیں وہ بتائیں، ان کو نہیں معلوم تو پوچھ رہے ہیں نا، یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور کس چیز کا نام ہے تقلید؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ تو اگر میں نے بات کی عامی شخص کے لیے، واضح کیا کہ جو مسئلہ نہیں نکال سکتا، اب اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی، اب ان کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فقہ اربع کے ماننے والے سارے کیا غلط ہیں، وہ سارے کیا گمراہ ہیں؟ ویسے آپ نے جو راستہ نکالا بڑا اچھا یوں اس طرح سے، اگر میں سمجھاؤں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے میں بھی آپ سے کبھی کوئی چیز پوچھتا ہوں تو آپ کو اپنا بڑا مان کی پوچھتا ہوں نا کہ میں نکال نہیں پا رہا وہ مسئلے کا حل، تو وہ اس لحاظ سے بولے کوئی عام شخص جو ہے وہ اگر کسی سے پوچھ لے تو اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تقلید عقائد میں نہیں ہوتی ہے، فروعی مسائل میں ہوتی ہے، تو پھر فتاوی نظیریہ کیوں ہے، پھر فتاوی ثنائیہ کیوں ہے، پھر فقہ محمدی کیوں ہے؟ اب وہ اپنی معلومات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فقہ کا درس نہیں ہوتا، ان کو پتا ہے کہ ہم 10 آپ کی طرف آتے ہیں مصری صاحب، آپ ذرا اس پہ کچھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکاروں کے ہاں تقلید جو ہے اس شخص کے لیے ہے کہ جو خود علم کے مراحل میں داخل نہ ہوا ہو، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، اور عام آدمی کیونکہ قرآن مجید میں محکم ہے، متشابہ ہے، حدیث میں عام ہے، خاص ہے، قرآن مجید میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، وہ ان کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ اس لیے غیبت امام زمان علیہ السلام کے بعد سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ علماء جو معین ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں تاکہ روزمرہ کے مسائل شریعہ کی طرف آگے بڑھیں، اور اسی کو ہم نے تقلید کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اس میں اضافہ کرنا؟ جی الحمدللہ پوری دنیا میں فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی کے ماننے والے ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سے اکثریت ان سے وابستہ ہے، اور بقیہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے ماننے والے۔ اگر آپ کہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں غیر مقلد، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، اس لیے بڑی بیلنس سی بات یہاں پر یہ کی جائے جو علامہ کوکب نورانی اکاڑی صاحب نے فرمائی کہ بھائی ایک آسان سی دلیل دی ہے، ایک وہ شخص جس کو قرآن عربی میں بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کیسے کرے گا؟ پھر جب وہ عربی کی حدیث نہیں پڑھ سکتا تو اس میں سے مسئلہ کیسے نکالے گا؟ پھر وہ پھنس گیا تو پوچھے گا کس سے؟ تو یہ لوگ، یہ 4 وہ لوگ ہیں امت کے، وہ پلرز ہیں، وہ ستون ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی تقلید کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ تقلید نہیں کرنا چاہتے ان کی مرضی ہے، نہیں کرو بھائی، ہم ان پر اس پروگرام میں بیٹھ کر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتے، اور نہیں وہ اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی یہ نہ کہا جائے جس طرح آپ اپنا موقف فتویٰ تو خیر ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں دے رہا، فتویٰ تو بات ہی بھی نہیں لگایا، اور میں نے بھی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے وہ ایک عام بات کر رہے ہیں، جنرل، آپ کو نہیں کہہ رہے۔ پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کی جس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے علماء سے شروع ہے۔ اس کو ابھی بات تو کریں، I'm sorry، ان کی بات تو نہیں سنوں گا، بات تو نہیں سنوں گا، سنیں گے تو اس لیے کہ میں بات ختم کر چکا ہوں، وہ اپنے موقف پہ رہیں، ہم ان کو بدلنا نہیں چاہتے۔ آپ موقف پہ رہیں، قائم رہیں، آپ اپنے پہ رہیں، ہم تقلید کرنے والوں کو غلط نہ کہیں۔ مگر آپ نے انصاف، آپ وعدہ کریں آپ تقلید نہیں کریں گے، آپ تقلید تو الحمدللہ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے، لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا، یہ میرے دل میں اچھا آپ رہے گا۔ آپ ایک جملہ کہیں ڈاکٹر ایک جملہ صاحب، کہیں، میں پھر اس کا جواب پھر میں آؤں گا۔ ایک جملہ صرف کہیں، اجازت ایک جملہ۔ قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ساتھ میں یہ بھی کہا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، دلائل اور براہین پوچھو علماء سے، علماء کی رائے نہیں پوچھو۔ ایک دوسری بات، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ تقلید کریں، علماء کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کیا مفتی صاحب عالم ہیں؟ مفتی عابد؟ نہیں آپ سے نہیں، آپ ایک منٹ، نہیں میں اکاڑوی صاحب کو مفتی صاحب سے وہ ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی صاحب، تو میرے ذہن سے میں وہی تھا۔ تو انہوں نے کہا تو یہ عالم ہیں،
वो आलिम हैं, फिर क्या ये तकलीद करते हैं, मुकल्लिद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है नहीं हैं? तो फिर ये कहना कि ये तकलीद अवाम उन्नास के लिए है, उलमा के लिए नहीं है जो जानते हैं, तो ये तो आलिम है ना। जी मैं उस हद तक ये तो अपने आप आलिम को है नहीं ना, इनको तो- समझता। और उस- फिर इमाम जिस अबू हनीफा- मकाम पर इमाम थे मैं उस मकाम का देखिए, कोई जर्रा भी नहीं हूँ। इन चारों आइम्माए आप किराम तो इमाम मालिक को मानते हैं ना, सारों को मानते हैं, यही तो हमारा तो आप भी हुस्न तकलीद है। करते हैं? हम सारों को मानते तो हैं। आप भी तकलीद करते हैं? हमारी जेब में पूरा रुपया है, इन सब की जेब में चवन्नी है। बहुत अच्छे। चवन्नी अब चलती है, आपको पता है? चवन्नी चलती ही नहीं है। नहीं रुपया अच्छा ये कागज है। बताएं, जमाना अच्छा ये कागज बताएं, है। ये बताएं